اسرائیل کی 54 خلاف ورزیوں کے بعد بالآخر حزب اللہ کے صبر نے جواب دے دیا۔ انہوں نے اپنے صبر کو توڑ دیا ہے اور ایسا حملہ کیا ہے اسرائیلی بیس پر، ان کی ملٹری بیس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ راکٹس داغے گئے ہیں۔ 3 ممالک اس وقت براہ راست جنگ میں آ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف، اسرائیلی فورسز کے خلاف۔ شام اس میں شامل ہے۔ یمن نے آپریشنز ڈبل کر دیے ہیں، آپریشنز کی تعداد کو بڑھا دیا، ویپنز اور ایمونیشن کی تعداد کو بڑھا دیا اور اپنے اٹیکس کو مزید میسو، ایک بڑے اٹیکس ان پر جو ہے وہ اسرائیلی فورسز پر، اس کے بعد امریکی فورسز پر، ان کی شپس پر وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایک بہت بڑی دھمکی دی ہے کہ ہم ایک ایسا اٹیک کریں گے لبنان پر کہ آج تک ویسا اٹیک نہیں ہوگا۔ لبنان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم بھی ہر اٹیک، ہر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ کر کے تو دکھائیں، آپ کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ 2 خطرناک فارمولے، 2 خطرناک پلانز اس وقت اسرائیل سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیے گئے ہیں حزب اللہ کی جانب سے، اور ایسے پلانز تیار کیے گئے، ایسے فارمولیز پر عمل درآمد کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ان فارمولا کو عملی اجامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں اس وقت کھلبلی مچ چکی ہیں، فورسز، مختلف فورسز، 15 ممالک سے فورسز اس وقت شام میں، ان کی سرزمین میں، ان کی حدود میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہاں پر جو باغی تنظیمیں تھی، وہاں پر جو باغی لوگ تھے جنہوں نے ایک ریٹیلیشن کے طور پر حلب وہاں پر ٹیک اوور کر لیا، مختلف شہروں کا ٹیک اوور کر لیا۔ حما میں اس وقت جنگ جاری ہے، کنٹینیوس جنگ جاری ہے۔ کبھی مختلف ٹاؤنز، مختلف ولیجز پر قبضہ وہ باغی تنظیمیں کر لیتی ہیں، وہ باغی گروہ کر لیتے ہیں، تو کبھی بشارت الاسد کی فوج جو ہے وہ وہاں پر ان باغی تنظیموں کے اوپر حملہ کر کے اپنے لینڈز کو واپس لے لیتی ہیں۔ کنٹینیوس ایک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں۔ بڑی اپڈیٹس آئی ہیں، سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور میں جواد یوسف ہوں۔ ناظرین، اسرائیلی فورسز کی جانب سے، اسرائیلی گورنمنٹ کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کیا جاتا ہے، سیز فائر کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کنٹینیوس مسلسل خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرانس یہ رپورٹ کرتے ہیں تقریباً 52 حملے کیے گئے، 52 اٹیکس کیے گئے۔ حزب اللہ جو کہ کنٹینیوسلی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کس طریقے سے خلاف ورزی کر رہے، اس معاہدے کی، اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے، اس سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے، وہ چپ تھا، خاموش تھا، لیکن ان کے صبر نے بھی جواب دے دیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا اٹیک کیا، ایسا میسو اٹیک کیا کہ اسرائیلی بیسز کو نشانہ بنایا گیا اور تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب اسرائیلی میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں کہ 2 سے 4 زبردست دھماکے سنے گئے ہیں، راکٹس اور میزائلز فائر کیے گئے ہیں ماؤنٹ ڈوف پر۔ وہاں پر ایک پہاڑی ہے جس پر یہ اٹیکس کیے گئے ہیں، جہاں پر اسرائیلی ملٹری بیس موجود تھی۔ اب یہ اٹیکس ہوئے ہیں، لیکن اٹیکس کیوں ہوئے؟ وہ خلاف ورزیاں جو کی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے، جو کہ بین الاقوامی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں ناظرین، کہ صدرن لبنان پر حملہ کیا جاتا ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے۔ جارحیت ان کی کنٹینیو ہے، مسلسل ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اس اٹیک کی وجہ سے 11 جو لوگ ہیں، 11 عام شہری، معصوم شہری، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب اس اٹیک کا جواب دینے کے لیے بالآخر حزب اللہ نے بھی ان پر اٹیک کیا، بڑا زبردست میسو اٹیک لانچ کیا اور ان کی بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کے پہاڑ کانپ چکے ہیں، اسرائیلی سرزمین اور ہیڈ کوارٹرز اس وقت کانپ چکے ہیں، اور اس وقت ایک تھرتھلی مچ گئی ہے اسرائیلی حکومت میں، اور ان کی جانب سے، اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کیا نیریٹو ایک بلڈ کرنے کی، کیا ایک پرسپیکٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو، وہاں کے وزیر اعظم، امن دشمن نیتن یاہو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، اقدامات کر رہے تھے، لیکن حزب اللہ کی جانب سے یہ معاہدے کی خلاف ورزی جو کی گئی ہے، اس کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، یہی نہیں، ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہارش رسپانس دیا جائے گا۔ ایکس پر وہ پوسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے اس کی ریٹیلیشن ہوگی، ہم بھی حملہ کریں گے، ان کا جواب دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سیز فائر کی خلاف ورزی بھائی وہ کر رہے ہیں، اٹیکس پہلے وہ کر رہے ہیں، لیکن پورٹرے کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو اس معاہدے کی خلاف ورزی بالکل نہیں کر رہے، ہم معاہدے پر قائم ہے، لیکن حزب اللہ لبنان وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اب اس پر مغرب کا بھی ان کو ساتھ حاصل ہے، لیکن ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق بڑی یہ خبر ہے کہ امریکہ نے 1 دسمبر کو یہ پیغام بھیجا تھا، کس کو؟ اسرائیلی گورنمنٹ کو۔ ان کو یہ پیغام بھیجا کہ یہ جو آپ مسلسل یہ جو حملے کر رہے ہیں، مسلسل اٹیکس کر رہے ہیں، جنگ بندی ہو چکی ہے، سیز فائر ہو چکی ہے، بھائی بس کر دو۔ بار بار جنگ کی خلاف ورزی، بار بار ان قوانین کی خلاف ورزی، یہ ایسے ہے جیسے آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مختلف رپورٹس کہہ رہی ہیں، اور یہ پیغامات بند کمروں سے پہنچائے گئے تھے اسرائیل کو کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، یہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں یہ خطرناک کھیل ہے، یہ ایک بہت گھناؤنی سازش ہے۔ اگر آپ نے بند نہیں کیا، اس کو روکا نہیں،
تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ حزب اللہ ایک آگ ہے, لبنان ایک آگ ہے. اب اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو ان کے کیا پلانز ہیں, وہ آخر یہ سب کیوں کر رہے ہیں, ان کے لانگ ٹرمز پلان ہے, کیا وہ جنگ کرنا چاہتا بھی ہے یا نہیں؟ بالکل جنگ کرنا چاہتے ہیں. غزہ میں تو وہ جینوسائیڈ جو کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں روکے گا, لیکن حزب اللہ, حماس اور یہ دیگر جو گروپس ہیں, دو فارمولے. ایک پہلا فارمولا انہوں نے یہ کہ اتنا پریشر ڈالا جائے اسرائیل پر, اسرائیلی گورنمنٹ پر, کہ وہ خود بس کر دیں, وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیں. ان پر اکنامک پریشر ڈالا جائے, ان پر پولیٹیکل پریشر ڈالا جائے, ان پر اکنامک انفلوئنس کے ذریعے, پولیٹیکل انفلوئنس کے ذریعے ان کو روکا جائے. لیکن اگر کسی حد تک دیکھیں تو یہ فارمولا نہیں چلے گا, یہ ناکام ہے. کیوں؟ مغرب کی حمایت ان کو حاصل ہے, پورا ویسٹ ان کے ساتھ ہے, مغربی میڈیا ہوگی. دوسرا جو فارمولا, دوسرا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ ہے وار آف ایٹریشن. وار آف ایٹریشن کے ذریعے اسرائیل کا خاتمہ کیا جائے گا. وار آف ایٹریشن کیا ہے؟ وار آف ایٹریشن مطلب مختلف محاذ پر انہیں جنگ میں انوالو کیا جائے گا. تو یہ دوسرا فارمولا, اس پر کام شروع ہو گیا ہے. ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا, وہ جاری ہے. اور اس کے تحت یہ پلان بنایا گیا کہ ان کو مختلف مقامات پر مختلف جنگوں میں دھکیل دیا جائے, جس کے بعد ان کو تھوڑے تھوڑے عرصے بعد نقصان پہنچایا جائے, کمزور کیا جائے, آئسولیٹ کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے, تباہ کر دیا جائے. سیریا کی اگر بات کی جائے تو بڑی اپڈیٹس آئیں گے. وہاں پر فورسز اس وقت شامل ہو چکی ہے, بہت سی فورسز مختلف ممالک کی انٹر ہو چکی ہے. الیپو, حلب جس کو کہا جاتا ہے, وہاں کی سرزمین میں اس وقت مختلف فورسز شامل ہو چکی ہیں, قدم جما چکی ہیں اور حملے کے لیے تیار ہیں ان باغی تنظیموں اور ان باغی لوگوں کو جنہوں نے ایک ریٹیلیشن کی ہے, جنہوں نے ایک جو کہ اپوزنگ ہے بشار الاسد جو سیریا کی گورنمنٹ ہے ان کے. اب ان کے مقابلے کے لیے روس ویپنز پرووائڈ کر رہے ہیں, روس آرمی پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پر. امریکہ بھی وہاں پر موجود ہے وہاں پر. اس کے علاوہ حما کو بچانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. وہ باغی لوگ جو ہیں, مسلح افراد جو ہیں, انہوں نے الب پر ٹیک اوور کر لیا, کنٹرول کر لیا, جو کہ بشارت الاسد کبھی سیرین گورنمنٹ کے قابو میں ہوا کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹاؤنز, مختلف ولیجز میں اس وقت جنگ جاری ہے. کبھی وہ باغی لوگ, وہ باغی تنظیمیں, مسلح افراد جو ہیں وہ ان ٹاؤنز پر, ولیجز پر ٹیک اوور کر لیتے ہیں, تو کبھی سیرین فوج ان ٹاؤنز اور ولیجز پر ٹیک اوور کر دیتی ہے. مسلسل جنگ کی جو ہے وہ صورتحال اس وقت بڑی کشیدہ ہو چکی ہے اگر سیریا کی بات کی جائے. اب اس پر کیا پرسپیکٹو ہے ایران کا؟ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں الخامینی, ان کا بیان سامنے آیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ساتھ ہیں سیرین گورنمنٹ کے, سیرین لوگوں کے ساتھ ہیں. اور یہ جو اسلام دشمن گروہ جو ہیں, یہ جو تکفیری دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے سپریم لیڈر کی جانب سے, یہ جو حرکت کر رہے ہیں, بغاوت جو کر رہے ہیں, یہ خوشی پہنچا رہے ہیں تمام جو اسلام دشمن ممالک ہے, اسلام دشمن لوگوں کو یہ خوشی پہنچا رہے ہیں. اور یہ اصل توجہ فلسطین میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. اسرائیلی جارحیت جو فلسطین میں ہو رہی ہے اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں عالمی دنیا کی, کہ بالکل ختم کر دیا جائے فلسطینیوں کو. اس کے بعد ایران کے صدر کی سیریا کے پرائم منسٹر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے. ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں کہا جاتا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے لوگوں کے ساتھ ہیں, آپ کی فوج کے ساتھ ہیں, ہم ہر طریقے سے امداد کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ریٹیلیشن کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی بھی جارحیت کی جائے گی, اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. وہ ریجنل جنگ جس کی ہم بات کر رہے تھے, وہ ریجنل جنگ سے اب یہ گلوبل لیول پہ ایک وار ہونے جا رہی ہے جس میں بہت سے ممالک اس وقت شریک ہو چکے ہیں. یمن نے اپنی آرمی کو جو ہے وہ مزید اسلحہ پرووائڈ کر دیا ہے, فورسز ڈپلوائے کی جا رہی ہے, آرمی ڈپلوائے کی جا رہی ہے سرحدوں پر. مختلف یہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں یہاں پر اتنی صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت آئندہ 48 سے 72 گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہے. اس کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ تک کہا جا رہا ہے سیریا کے اندر ایران آفیشلز پر اٹیک ہونے کی بات کی جا رہی ہے. اب صورتحال اتنی کشیدہ ہے کہ وہاں پر فورسز ڈپلوائے کر لی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دو ممالک کی جنگ جو کہ شروع ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ کتنے ممالک تک پھیل گئی ہے. اور یہ عالمی منظرنامہ یہ ایک تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور عالمی جنگ میں وہ جنگ جو دو ممالک کے درمیان تھی وہ تبدیل ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایک نیوز ڈیجیٹل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.